بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جو ٹاک شو کے ساتھ آپ کے نام حاضر ہیں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ملک. ناظرین, پاکستان انڈیا 1947 سے آج تک 63 سال سے سب سے بگیسٹ رائیولز ہیں. دونوں کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں. پاکستان 1971, 1965, 71 اور 1999 کا کارگل وار. پیس پروسیس کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں, بس سروس, ویزا سروس, تمام چیزیں آتی رہیں, لیکن ملک کے حالات, دونوں ملکوں کے حالات جو آپس میں کشیدگی ہے وہ ہمیشہ سے برقرار رہی. ابھی ریسنٹلی 15 جولائی کو چندر کرشنا جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے فارن منسٹر محمود قریشی صاحب سے مذاکرات کیے, لیکن بظاہر وہ مذاکرات ناکام گئے اور ان کے واپس جانے کے بعد افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کی انڈیا کو اجازت دے دی گئی پاکستان کے راستے واغہ بارڈر سے. ہم اس پر آج بات کریں گے پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ پر, اور بات کریں گے اس امن کی آشا کی, کہ امن کی آشا کی اصل بھاشا کیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جہاں زیب حنفی صاحب. جہاں زیب حنفی جو ہے سی پی اے کی تیاری کر رہے ہیں, ہماری یوتھ پوائنٹ ٹیم کے ممبر ہیں. میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں بابر راٹھور صاحب. بابر راٹھور صاحب جو ہیں وہ ڈیپال یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہیں. اور پاکستان سے ہمارے ساتھ احسان نوید عرفان ہوں گے, اور ہم کوشش کریں گے زاہد حامد صاحب کو بھی فون پر لانے کی. جہاں زیب, انڈیا کتنا سنسیئر ہے اپنے اس پورے پروگرام میں؟ انڈیا ایک دم پچھلے ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے تقریباً خاموشی چھائی ہوئی تھی, کوئی بات نہیں کی انڈیا نے. جب بھی مذاکرات کی بات ہوئی, پیس پروسیس کی بات ہوئی, انڈیا ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا تھا دہشت گردی کا ایک بہانہ بنا کر. اب انڈیا آیا, کتنا پازیٹیو یہ اسٹیپ ہے ٹوورڈز ریبلڈنگ دا پیس پروسیس بٹوین دا 2 کنٹریز؟ دیکھیں, جہاں تک انڈین عوام کا تعلق ہے اور پاکستانی عوام کا تعلق ہے, آئی تھنک سنسیئرلی چاہتے ہیں لوگ کہ پیس ہو, ٹریڈ ہو, سب لوگ آپس میں مل جل سکیں. جو کتنے ریلیٹیوز ہیں پاکستانیوں کے انڈیا میں اور انڈینز کے پاکستان میں, تو وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آ جا سکیں, مل سکیں. بٹ آئی تھنک جہاں تک انڈین گورنمنٹ کا تعلق ہے, آئی ڈونٹ تھنک دے آر سنسیئر ایٹ آل ان دیئر انٹینشنز. آف کورس ان کی کوئی نہ کوئی اور موٹیویشن ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن کیا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ, آئی تھنک دیٹ واز اے پرائم موٹیویشن. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھ لیں, اگر انڈیا پیس پروسیس سے واقعی اتنا سنسیئرلی کرنا چاہتا تو 2008 میں جب یہ ممبئی کا انسیڈنٹ ہوا تو فوراً پاکستانی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اس کو. ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے, یوسف رضا گیلانی صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی انڈین کاؤنٹر پارٹس کو کہ بھئی آپ آئیں, ہم سے جا کے ڈسکس کریں, اور میک شیور کہ جو ایک امن کی آشا جو 2004-05 سے چل رہی تھی اس کو برقرار رکھا جا سکے. جو امن کا ایک پیس پروسیس چل رہا تھا, جو ابھی تک حالات بہتر ہوئے تھے, اسٹیبلٹی آئی تھی, تھوڑی ٹریڈ بھی شروع ہوئی تھی. But obviously they did not do that. The reason being is India is looking for a reason to counter anything that Pakistan does. It has been, because it has never, India نے پاکستان کی جب ایگزسٹنس ہی نہیں ایکسپٹ کی ہے تو ہم سے آگے مذاکرات. لیکن انڈیا بھی تو امن کی آشا میں برابر کا ساتھ ہے نا پاکستان کے ساتھ, تو انڈیا اپنے کیوں ایسا کرے گا؟ دیکھیں, وہ کیسے امن کی آشا میں برابر, ان کے کیا, جب وہ مانتے ہی نہیں ہمیں ایز اے سیپریٹ اینٹی, تو ہم سے وہ کیا ڈیلنگ کر رہے ہیں پھر, کس نظر سے؟ بابر صاحب, ان کو انڈیا کی نیت پر بہت زیادہ شک ہے. I think we should give them benefit of the doubt. Like any other countries, each country have their own legitimate reason or unki jo apni underlying concern, and of course they will like to talk about that. But at the same time, I think after 2-3 years after the Bombay, India is coming to realize, at least some people in the government, that the only way to move forward is talk. I was actually watching a talk show on one of Indian channel with S.M. Krishna, where he actually said that J.K. Pillai's remarks were ill-advised and uncalled for, and he said we can't go to war with Pakistan, we need to talk. Of course they're not coming back to the composite dialogue which India and Pakistan working, but I think it might not be a successful dialogue, but something is better than nothing. And we should give peace a chance. دیکھیں, اگر واقعی پیس اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے تو منموہن سنگھ کو جب دعوت دی گئی, انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ ہم جو ہیں جب تک. لیکن اب تو آگے نا یار, اب جہاں سے اب تو وہ آگے نا, اب تو آئے ہیں, وہ ایس ایم کرشنا بھی آئے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے بات بھی کی, وہ کہتے ہیں ہم جنگ بھی نہیں چاہتے پاکستان کے ساتھ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات کر لیں, مگر ان دا بیک آف آر مائنڈ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ موٹیویشن کیا ہے. آلویز کیپ دیٹ ان دا بیک آف آر مائنڈ. یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تھوڑا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی اب کیا موٹیویشن آل آف اے سڈن, کیونکہ جو ممبئی کا انسیڈنٹ بھی پاکستان پہ بلیم کر رہے ہیں, پاکستان کوئی پروف نہیں ہے اس کا. پاکستان سے یہ اسٹیٹ اسپانسر ایکٹیویٹی نہیں, اس کو پہلی چیز آپ سے زرداری صاحب نے کی تھی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, جو بھی غلط کیا انہوں نے. اور
جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ملا لڑکا پاکستان سے آیا تھا, جو بھی تھا, اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوا, نہ اس کی ہیئرنگ انہوں نے پبلک کی. تو نہیں ہیئرنگ کے لیے اس کو بلایا تھا, پبلسائز جو اس کو پریس کوریج نہیں دینی دی تھی انہوں نے کہ یہ جو ہے نیشنل سیکورٹی کا سوال ہے تو ہم اس میں نہیں, ہم میڈیا کی کوریج بہت لمیٹڈ تھی. تو دس از آل شوئنگ کہ دے ناٹ ریئلی اوپن ٹو اے ڈائلاگ. اس وقت بھی ان کے جو ریمارکس تھے, منموہن سنگھ جو مطلب اتنے بڑے آدمی, ان کو سوچ سمجھ کے بات کہی, ان کے بھی یہ ریمارکس کہ پاکستان سے اگر جنگ ہوئی تو نہیں جی, ان کا کہنا یہ ہے, ان کا بڑا سمپل سی ان کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی یار آپ دہشت گردی کا خاتمہ کریں, آپ دہشت گردی کو ختم کر دیں اپنے ملک سے, ہمارے ملک میں, جو کہ ان کا کہنا ہے کہ جی ان کے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ شاید پاکستان سے ہوتی ہے. اور اگر واقعی میں بات سچ ہے اور اگر ان کے پاس انف ثبوت ہیں تو پہلے دہشت گردی کو ختم کریں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم کسی اور پیس ڈائلاگ کی طرف جائیں گے. نہیں, ان کے دہشت گردی پاکستان سے کس طرح ہوتی ہے؟ ابھی آسام میں ہو رہی ہے جنگ, اس کا کیا پاکستان سے تعلق ہے؟ آسامیز جو ریبلز ہیں اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ وہ انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں. خالستان کی تحریک ہوئی, اس میں 2.5 لاکھ سکھوں کو انہوں نے, ببر خالصہ جی اتنا انہوں نے گولڈن ٹیمپل میں جا کے قتل کیا. دلی میں ابھی بھی جو ویڈیوز اگر دکھائیں تو مطلب 2002 میں گجرات میں ہوا, اس کا کیا پاکستان سے تعلق تھا؟ کہ پاکستان نے انسٹیگیٹ کیا تھا جو خالستان پاکستان سے نہ ہو کچھ. وہ ٹھیک ہے, آئی مین انڈیا کی نیت, آئی مین ان کے دے اونلی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹیررزم اور ان کے جو اپنے ایشوز ہیں, لیکن پاکستان نیڈز اے ڈائلاگ ٹو. ہم ان کے ساتھ, آئی مین دیر آر سم سیریس ایشوز اینڈ you know, just by looking at the things, everyone knows India ke paas upper hand hai, and the art of India ke paas upper hand hai. I mean, aap ke dams unhone pani roka hua hai, and aapko jab muzakarat karne the, I mean the other thing is Pakistan has been failing to get international support. Abhi kuch din pehle Deputy State of Secretary said Kashmir is an internal matter of India.